السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا کھیلتا مسکراتا صحت مند رکھیں، آمین۔ ماشاءاللہ سب بچے بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب بہت اچھا سنا رہے ہیں، بہت اچھے نوٹس بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت پیارا پیارا لکھ رہے ہیں اور بہت پیارا یاد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے۔ میں آپ سب کے کامنٹس بھی دیکھتی ہوں، آپ سب کے فیڈ بیکس بھی تھوڑے تھوڑے دیکھ لیتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے آپ سب اپنے ٹاسک بھی بہت اچھے سے پورے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سب کا شوق اور جذبہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ جی بچوں، آج کون سی حدیث پڑھیں گے ہم؟ حدیث نمبر 10۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 10۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور۔ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، آپ لوگوں کو میرے ساتھ پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور۔ ترجمہ، نماز روشنی ہے، ترجمہ، نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ جی پیارے بچوں، نماز روشنی کیسے ہے؟ آج ہم نے پڑھا نماز روشنی ہے، نور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس طرح ہمیں دنیا میں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم فوراً لائٹ جلا لیتے ہیں، یا باہر اگر لائٹ نہیں ہوتی ہے تو ہم کہیں گر جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، تو جس طرح ہمیں کسی گڈھے میں گرنے سے بچنے کے لیے یا کسی بھی اندھیرے سے نکلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قبر اور پلصراط کے اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ جس طرح روشنی سے ہم گڑھوں میں گرنے سے بچ جاتے ہیں نا، اسی طرح اگر ہمارے پاس نماز کا نور ہوگا تو وہ قیامت کے دن ہمیں بچا لے گا۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جی بچوں، تو اب سے اور بھی زیادہ کوشش کرنی ہے، اور مما بابا کے بولے بنا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، آپ نے خود دیکھنا ہے اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے فوراً سے وضو بنانا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نماز کی خود فکر کرنی ہے، خود کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنت میں بھی تو ہمیں جانا ہے نا۔ بلکہ آپ خود بھی پڑھیں اور گھر میں بھی سب کو کہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، کہ چلیں آ جائیں نماز پڑھ لیتے ہیں سب مل کر ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ قیامت کے دن ہمارے پاس نماز کا نور ہو اور ہم سب اپنا مقصد پا سکیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جنت میں جانا ہمارا مقصد ہے نا؟ تو ہم جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر نماز کی پابندی کرنی ہوگی، شوق سے نماز ادا کرنی ہوگی، بوجھ نہیں سمجھنا ہوگا نماز کو، ٹھیک ہے؟ خوشی خوشی سب کام چھوڑ کے بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم نماز ادا کر لیں انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے بچوں، نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔
ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں نا ہمارے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیسا نور ہوگا اللہ تعالیٰ کا، ہے نا؟ تو ہمیں کہاں یہ سعادت نصیب ہوگی؟ جنت میں نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ دیا جائے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی نماز مس نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نمازوں کو، سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ عشرہ ذو الحجہ اسٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگ تکبیرات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، کوشش کریں کہ زیادہ تر جو بھی کام کر رہے ہوں، کھیل بھی رہے ہوں تو مستقل آپ لوگ تکبیرات کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی نمازوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، کامنٹ، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیو لیسن کے ساتھ، فی امان اللہ۔